میں سمجھتا ہوں کہ الف نون سے ہی اس نے ابتدا کی اپنے کردار نگاری کی، اور جس انداز سے وہ ٹی وی پہ کامیاب اداکار تھا، فلموں میں بھی اس سے بھرپور اور بہت زیادہ کردار نگاری میں کامیاب رہا۔ ننھے کو دراصل میرے والد صاحب نے ایک پکچر بنائی تھی وطن کا سپاہی، یہ بنی تھی تقریباً 1965 میں۔ اس وقت وہ اس کو لے کر آئے فلم میں، اس کے بعد انسانیت ایک اور پکچر تھی، اور اس کے بعد ننھا دن بہ دن بزی ہوتا گیا۔ پھر جب میں ڈائریکٹر ہوا پھر اس نے میرے ساتھ کام کیا۔ وہ بہت جذباتی اور حساس قسم کا انسان تھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کچھ سین وہ اتنا فیل کر جاتا تھا کہ اس کو پھر بعد میں چپ کرانا مشکل ہو جاتا تھا۔ اور اس کی فیس میں دوں گا۔ تم دو گے؟ ہاں۔ تم اس کی فیس کہاں سے دو گے؟ میں اپنی تنخواہ میں سے۔ تمہاری تنخواہ کہاں سے آئے گی اگر بچے کی فیس نہیں آئی تو؟ میں سوچتا ہوں علن کہ کتنے کمشنر ہوٹلوں میں برتن دھو رہے ہیں، کتنے کلیکٹر گاڑیاں صاف کر رہے ہیں، اور کتنے افسر سڑکوں پہ اخباریں بیچ رہے ہیں جنہیں تم جیسے سخت دل لوگوں نے پڑھنے نہیں دیا۔ فضول بات مجھے نہیں چاہیے۔ تعلیم کو اتنا سستا اور تعلیم کو اتنا عام مت کرو کہ ہر آدمی تعلیم میں یافتہ بن جائے، پھر فرق کیا باقی رہ جائے گا؟ لے جا اس کو مائی، لے جا یہاں سے، اور اس وقت کا انتظار کر جب تعلیم چند علنوں کے لیے نہیں رہ جائے گی۔ اور جب کہیں آپ ننھے کے فن کے بارے میں کچھ پوچھیں تو میں یہ عرض کروں گا کہ وہ تو ایک بڑے طویل تھیسس کا مقتضی ہے۔ تمثیل کی دنیا میں اور فن کی دنیا میں بڑے نامور فنکار آئے اور آئندہ بھی آئیں گے، لیکن ننھا ہماری زبانی روایت کا، اورل ٹریڈیشن کا ایک ایسا جوان مرد سپاہی تھا جس نے بڑے مشکل اوقات میں، جب یہ ٹیلی ویژن ابتدا میں آیا ہے ہمارے یہاں پر، بہت مشکل اوقات میں لکھنے والوں کی، پروڈیوس کرنے والوں کی اور اپنے ساتھیوں کی دستگیری کی، خود تیر کر اپنی جان بچانا یا پیراکی کے زور پر دریا عبور کر جانا اتنا بڑا کمال نہیں ہے جس قدر اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلنا۔ پرخلوص انسان تھے، محبت کرنے والے، ہمدرد، اور ان کا اس طرح سے چلے جانا، میں کیا کہوں، بہت بڑا صدمہ، بہت بڑا دکھ ہے سب کے لیے، ہم سب کے لیے، بلکہ سارے ملک کے لیے، کیونکہ ان کی خدمات جو تھیں وہ صرف فلموں تک محدود نہیں تھیں۔ انہوں نے اپنا کیریئر ٹیلی ویژن سٹیج سے شروع کیا تھا۔ الف نون میں وہ عوام کے سامنے کھل کر سامنے آئے، انہوں نے اپنی ٹیلنٹس کا مظاہرہ جو ہے وہ اسی پروگرام سے شروع کیا تھا، اس سلسلہ۔ بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہوں گے رفیع خاور کے بارے میں، وہ ایک پراسرار آدمی، ایک پراسرار سیمات مر کے چلا گیا۔ بہت سی چیزیں یاد آتی ہیں اس کے بارے میں، اس کی محبتیں، اس کا خلوص، وہ تمام چیزیں یاد آتی ہیں۔ کس طرح وہ میرا جب چھوٹا سا بچہ تھا کہ اس کو پیار کیا کرتا تھا بہت۔ تو اب روتا کیوں ہے؟ یہ لے تو میری گھڑی لے لیں، یہ پیتل کی انگوٹھیاں یہ لے لیں، یہ لے پکڑ کر۔ الن رو نا، تجھے کیا احساس ہوگا میرے کوٹ؟ کیوں؟ کسی نے دیا تھا؟ کس نے دیا؟ میری ماں نے بھیجا تھا مجھے امریکہ سے۔ مجھے بھی یہی بتا رہا۔ یارن تجھے پتا ہے نا تیری زندگی کی تحقیق کیا ہے؟ اس کے جانے سے میں ایک ادھورا آدمی رہ گیا ہوں۔ اب میں کبھی بھی پورا آدمی نہیں ہو سکتا، اور اس عمر میں ایسا ساتھ چھوڑ جانا کسی کا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، خاص طور پر ایسے آدمی کے لیے
जो मिल के इकट्ठे काम कर सकते थे, जो खुशियाँ पहुँचा सकते थे, जो भी बहुत सी चीज़ें हमारे पास करने के लिए रह गई थी, अब मैं उसके बगैर अकेला कभी नहीं कर सकूँगा। 1965 में हमने शुरू किया जब ये प्रोग्राम, हम 3 आदमी थे, आगा नासिर, मैं और रफ़ी खाबर। आगा नासिर पहले प्रोड्यूसर थे। अब मैं सोचता हूँ तो वही अजीब इत्तेफाक था कि वो लम्हा जो हमारे तीनों की ज़िंदगी में आया, हम सब बड़े बड़े हो गए अपने काम के लिहाज से। रफ़ी खाबर को माशाअल्लाह बहुत तरक्की मिली अपने काम से, मुझे बहुत तरक्की मिली, लेकिन बुनियाद तीनों की ज़िंदगी के ये अलिफ नूनी था। रफ़ी ने भी अपनी स्ट्रगल जारी रखी, उसको भी जुनून था, मुझे भी जुनून था। स्टेज पे करते रहे, फिर टेलीविज़न बन गया तो रफ़ी की सीरीज़ शुरू हुई, ये अलिफ नून। अलिफ नून में उसने ये साबित किया कि वो एक मुकम्मल आर्टिस्ट है, और जब दोस्तों में बैठता था तो वो ये साबित करता था कि वो एक मुकम्मल इंसान है और एक अच्छा दोस्त है। उसके बाद फिल्म में हम लोग चले गए, फिल्म में काम शुरू कर दिया। मैं ये सोचता हूँ कि इतनी गुर्बत, इतना प्यार, आप यकीन कीजिए कि हम सिर्फ अपने घरों में जब आते थे तो जुदा होते थे थोड़ी देर के लिए, और अगले दिन फिर इकट्ठे शूटिंग, फिर वही मज़ेदार बातें, एंजॉय करना, घूमना। यहाँ तक कि जब हम आउटडोर शूटिंग्स के लिए बाहर जाते थे काम के सिलसिले में, तो अक्सर रफ़ी अपना अटैची केस उठा के तो मेरे कमरे में आ जाता। मैं उसको कहता, यार इस होटल में और भी बहुत से कमरे हैं, लेकिन बहुत प्यार करता था मेरे साथ। वो इकट्ठे रहते थे, बातें करते थे, घूमते थे। रफ़ी ने मुझे ज़िंदगी में बहुत सपोर्ट किया है, मैं उसका एहसान सारी ज़िंदगी मानता हूँ। यहाँ तक कि मेरा फिल्म का कैरियर जब मैंने इब्तिदा शुरू की है तो रफ़ी ने मुझे शबाब किरानवी साहब के पास रेफ़र किया था। प्यार बढ़ता गया, वक्त गुजरता गया। वो एक बहुत मासूम, सच्चा सा और अंदर से बहुत ही कमज़ोर आदमी था, बहुत बुज़दिल था। समंदर के करीब नहीं जाता था, फोकर पे नहीं बैठता था, खून नहीं देख सकता था। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि ये उसने अपने आप को ऐसा कैसे किया। तुम सो